اہل کتاب کا ذبیحہ بھی قرآن میں حلال ہے. جس آیت میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا جواز ہے اسی آیت میں ان کے ذبیحہ کا بھی جواز ہے. مگر آج صورتحال چونکہ بگڑ گئی، 90% یہود و نصارہ رجسٹر میں تو یہود و نصارہ ہیں، باقی وہ کوئی مذہب مانتے ہی نہیں، نیستی ہیں، دہری ہیں. اس لیے مطلقاً یہود و نصارہ کا ذبیحہ نہیں جائز ہے اور اس کی اب اجازت نہیں دیتے. اللہ جانے جس نے ذبح کیا ہے اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے، مگر وہ کرسچینٹی میں یقین بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یا ویسے ہی رجسٹر میں اس کا نام کرسچنوں میں لکھا ہوا ہے. یہ مردم شماری ہوتی ہے نا، اس میں تو اندھا دھند مردم شماری تھی. گاؤں میں مشہور ہے کہ گاؤں میں سب عیسائی ہے، تو انہوں نے سب کے نام کیا عیسائی لکھی، جو پوچھیں گے بھی نہیں تم کون ہو. مان لو کہ ہندو ہے اس گاؤں میں تو ہر ایک مردم شماری میں ہر ایک کے نام کے ساتھ ہندو لکھ دیں گے. وہ پوچھیں گے نہیں، ہو سکتا اس گاؤں میں کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، سب کو ہندو لکھ مارا. ایسی مردم شماری ہوتی ہے اندھا دھند. اس لیے ذبیحہ کے مسئلے میں بھی آج فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ انڈیویجول جانتے ہیں ذبح کرنے والے کو کہ وہ واقعی عیسائیت میں یا یہودیت میں یقین رکھتا ہے اور وہ واقعی عیسائی اور یہودی ہے، ایسا انڈیویجول آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ شرط ہے. بسم اللہ اللہ اکبر یہی لفظ ضروری نہیں، یہ تو عربی کے لفظ ہیں. دنیا کی کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ضروری ہے، اور یہ شرطیں یہود و نصارہ کے یہاں بھی ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح ضروری ہے، اس کے بغیر ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. بلکہ ان یہودیوں کے یہاں تو 17 شرطیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں کاغذ پر. یہ 17 شرطیں پائی جائیں گی ذبح کرنے والے کے اندر تو جانور حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ان 17 شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والا مرد ہو، عورت ذبح کرے گی یہودیوں کے یہاں جانور حلال نہیں ہو. چھری ایسی ہو، چھری کی سائز بھی ہے اس میں. اسی لیے مشینی ذبح یہود نہیں مانتا. اور یو کے میں جب سب سے پہلے مشینی ذبح کا مسئلہ آیا تو انہی یہودیوں نے کیس لڑا اور پارلیمنٹ تک گئے اور اپنا ایکسیپشن کروایا. یو کے میں بھی جانور مشین سے ذبح کرنے کا قانون، اس کا اطلاق یہود پر نہیں ہوتا. انہوں نے پارلیمنٹ میں مقدمے کو لڑ کر اپنا ایکسیپشن کروایا. ان کے 17 شرطیں ہیں، وہ پوری چھپی ہوئی میں نے دیکھی. ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور ان کے سلوٹر ہاؤس میں ایک ربی نگرانی کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا صحیح ذبح ہو رہا ہے یا نہیں. ان کے سلوٹر ہاؤس بھی میں نے جا کے دیکھے. ان کا ایک ربی ہوتا ہے جس کا ربی یون قرآن میں لگ رہا ہے، ان کا ایک ربی مقرر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ گھومتا رہتا ہے کہ ان کی شرائط کے لحاظ سے ذبح ہو رہا ہے یا نہیں. تو جیسا اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہمارے یہاں ضروری ہے، ان کے یہاں بھی ضروری ہے. تو اگر آپ انڈیویجول آپ کسی بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ذبح کرنے والا یہ واقعی عیسائی ہے، یہ واقعی یہودی ہے، یعنی وہ یہودیت میں یقین رکھتا ہے، عیسائیت میں یقین رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے تو بے شک حلال ہے، نو ڈاؤٹ. قرآن میں یہ مسئلہ ہے. لیکن آج جو صورتحال ہو گئی، اس صورتحال میں کہاں ذبح ہوا اور ذبح کرنے والا عیسائی کہلاتا ہے، مگر وہ ذبح کرتا ہے تو وہ واقعی وہ مذہب مانتا بھی ہے یا دہری اور نیستی ہے، اور ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، یا ویسے ہی ذبح کاٹتا رہتا ہے، یا مشین چلتی رہتی ہے اور چھریوں سے ذبح ہوتا رہتا ہے، خود بخود آٹومیٹکلی ذبح ہوتا رہتا ہے. اور چونکہ عیسائی کے سلوٹر ہاؤس میں سے جانور آیا ہے تو یہ کہا کہ عیسائیوں کا ذبیحہ ہے. عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں، وہ تو مشین کا ذبیحہ ہے، اور مشین خود بخود چلتا رہتا ہے، اسے کوئی ہاتھ لگانے والا بھی نہیں ہے، اور جو اس کے نیچے آتا ہے وہ فٹافٹ کرتا رہتا ہے. ایسے جو ذبیحے ہیں یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. اور آپ کو تحقیق ہو جائے تو جائز.